ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ اورنگی ٹاؤن کے چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کا کہنا ہے کہ ہم تمام قسم کی انتہا پسندی اور پرتشدد نظریات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ انتہا پسندی اور تشدد کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام انسانوں اور انسانیت کے احترام کی سوچ کو اپنانا ہوگا، جس سے انسان دوست معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ہم تمام قسم کی انتہا پسندی اور پرتشدد نظریات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ انتہا پسندی اور تشدد کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام انسانوں اور انسانیت کے احترام کی سوچ کو اپنانا ہوگا، جس سے انسان دوست معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 12 فروری کو پوری دنیا میں انتہا پسند تشدد اور دہشت گردی کی روک تھام کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر صدیقی اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کی ہدایت پر ڈائریکٹر میونسپل سروسز اشرف امام، ڈائریکٹر پارک محمد ساجد، انفارمیشن آفیسر جاوید احمد، میڈیکل انچارج اشرف جمال، سید مقصود حسین، جاوید لطیف اور دیگر بلدیاتی افسران کی نگرانی میں اس دن کی مناسبت سے انتہا پسند تشدد اور دہشت گردی کی روک تھام کی آگہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک چیئرمین اورنگی ٹاؤن آفس سے شروع ہو کر 5 نمبر چورنگی سے ہوتی ہوئی واپس اورنگی ٹاؤن آفس میں اختتام پذیر ہوئی۔ اورنگی میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کے تمام محکموں کے افسران، عملہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس وقت پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان مختلف خارجی قوتوں نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں تشدد، نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف متحد رہنا ہوگا۔ میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایک دوسرے سے اختلافات کو علم و شعور اور دلائل سے ختم کرنے چاہیے۔ افسران نے کہا کہ انتہا پسندی تشدد کی سوچ کو ترک کرنا ہوگا، عدم برداشت کی سوچ کو ختم کر کے برداشت کی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ آرٹس کونسل نیو کراچی ٹاؤن میں اساتذہ کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ معاشرے کو پستی سے بلندی کی طرف لانے میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرٹس کونسل نیو کراچی ٹاؤن میں اساتذہ کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ٹیچرز ڈے کی شاندار تقریب میں چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا اساتذہ کو خراج تحسین۔ تفصیلات کے مطابق آرٹس کونسل نیو کراچی میں ٹیچرز ڈے کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کے ہمراہ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر بھی موجود تھے، جبکہ معزز اساتذہ، طلبہ، والدین اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ اساتذہ کسی بھی قوم کے حقیقی معمار ہوتے ہیں۔ انہی کی محنت، رہنمائی اور تربیت سے نئی نسل علم و شعور سے آراستہ ہو کر ملک و قوم کی خدمت کے قابل بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک استاد صرف کتابی علم نہیں دیتا، بلکہ کردار سازی، اخلاقیات اور ذمہ داری کا شعور بھی اجاگر کرتا ہے۔ معاشرے کو پستی سے بلندی کی طرف لانے میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن تعلیم کے فروغ اور تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ اساتذہ کو درپیش مسائل کے حل اور تعلیمی معیار کی بہتری ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ تقریب کے دوران طلبہ نے اساتذہ کی شان میں تقاریر، ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلو پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بھرپور سراہا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے اساتذہ میں تعریفی اسناد اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ آخر میں شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اساتذہ کے احترام، تعلیم کے فروغ اور معاشرے کی مثبت تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن کا کہنا ہے کہ آج کا دن پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس دن تمام افراد مل کر پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ ذوالفقار علی میمن کا کہنا ہے کہ آج کے دن 12 فروری کو پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں تشدد، نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف متحد رہنا ہوگا۔ پرتشدد انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو پرتشدد انتہا پسندی کے مظاہرے نظر آتے ہیں، وہ پاکستانی معاشرے کی اجتماعی سوچ، فکر اور
اور کلچر سے مطابقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص مائنڈ سیٹ کے حامل طبقے نے اپنے اثر و رسوخ اور مقدر ہونے کے ناطے پاکستان کی معاشرت، سیاست اور کلچر کو مس کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ پورا ملک انتہا پسندی اور اس سے جنم لینے والے تشدد کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان مخالف خارجی قوتوں نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ دراصل یہ گروہ تشدد اور کالے دھن کی طاقت کے ذریعے ریاست کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لاکھوں جانوں اور اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھا چکا ہے۔ آج پاکستان قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ فلاور شو کے چھٹے روز شہر کی معروف ادبی تنظیم بسمل آرٹس کونسل کی جانب سے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عیدگاہ گراؤنڈ کورنگی میں سجا 10 روزہ جشن بہارہ میں چھٹے روز شہریوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا۔ شہر کی معروف ادبی تنظیم بسمل آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ایک پروقار اور یادگار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر سے نامور شعراء کرام، ادبا اور ادب سے دلچسپی رکھنے والی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس کے بعد باقاعدہ مشاعرے کا آغاز ہوا۔ مشاعرے میں شعراء نے اپنے اپنے کلام کے ذریعے محبت، امن، سماجی مسائل، وطن سے محبت اور انسانی جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ حاضرین نے ہر عمدہ شعر پر بھرپور داد دے کر محفل کو گرما دیا، جبکہ کئی اشعار نے محفل کو کہو اور واہ واہ سے گونجنے پر مجبور کر دیا۔ اس مشاعرے کے انعقاد کا مقصد شہر میں ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور نوجوان نسل کو شاعری اور ادب کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس موقع پر بسمل آرٹس کونسل کے چیئرمین اور صدر بسمل آرٹس کونسل نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی کاوشوں کو سراہا اور شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے معزز مہمانوں کو اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ آخری روز بروز اتوار بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے 4 پورے پیکیجز اور 10 موٹر سائیکلز بھی خوش نصیبوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ شہریوں نے فلاور شو کے انعقاد پر انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ چھٹے روز کی تقریبات نے بھی ثابت کیا کہ کورنگی فلاور شو عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور شہری بھرپور انداز میں اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین جام محمد جوکھیو اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے سولر سسٹم کی تنصیب واٹر سپلائی اسکیم کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین جام محمد جوکیو اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے یوسی گڈاب کے دور دراز علاقے میدان پٹھان گوٹ میں سولر سسٹم کی تنصیب واٹر سپلائی اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں کونسل ممبر دانش برفت، سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E نور علی جمالی، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر AEE وسیم آرائیں اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ میدان ایک طویل عرصے سے بنیادی سہولیات خصوصاً پینے کے صاف پانی سے محروم تھا۔ آج اس اہم منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف علاقہ مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہوا ہے، بلکہ انہیں باعزت اور باقاعدہ پانی کی فراہمی ممکن بنائی گئی ہے۔ صاف پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور گڈاب ٹاؤن انتظامیہ اس حق کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سولر سسٹم کی تنصیب سے یہ منصوبہ پائیدار کم لاگت بنیادوں پر چلایا جا سکے گا، جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل بھی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ وائس چیئرمین جام محمد جوکیو نے کہا کہ گڈاب ٹاؤن کے شہری اور دیہی علاقوں کو یکساں اہمیت دی جا رہی ہے۔ میدان جیسے دور دراز علاقوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سہولیات کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ گڈاب ٹاؤن انتظامیہ عوامی خدمت کے مشن پر گامزن ہے۔ مزید ترقیاتی منصوبے بھی جلد شروع کیے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے اپنے بیان میں کہا کہ واٹر سپلائی اسکیم کو مکمل تکنیکی معیار اور شفافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ سولر پینلز کے ذریعے واٹر پمپنگ سسٹم کو فعال کیا گیا ہے تاکہ بلا تعطل پانی کی فراہمی جاری رہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ نظام کی مستقل نگرانی اور بروقت دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو طویل المدتی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ علاقہ مکینوں نے منصوبے کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹاؤن انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پراپرٹی سہیل یار خان، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، PS وائس چیئرمین جہاں زیب جوکیو، اسسٹنٹ انفارمیشن شاہ محمد شاہ، PS چیئرمین لال جان بنی اور دیگر بھی موجود تھے۔
टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि मंगोपीर के अवाम मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और खुदमुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंगोपीर टाउन में आज वतन से वालेहाना मोहब्बत, कौमी सलामती के अज़्म और अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती के इजहार के लिए एक अजीम उल शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने की, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, टाउन के अफसरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत, जियाले कारकुनान और मंगोपीर के आवाम की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। शिरका ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे और अफवाज पाकिस्तान के हक में पुरजोर नारे लगाए, जिससे फिजा हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंजती रही। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि मंगोपीर के आवाम मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और खुदमुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि शिद्दत और नफरत पर मबनी नजरियात हमारे मुआशरे की जड़ों को कमजोर करते हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इत्तेहाद, रवादारी और बाहिमी एहतराम को फरोग दें और नौजवान नस्ल को मुस्बत सोच की तरफ रागिब करें। हाजी नवाज अली बरोही ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें बचपन ही से फौज में जाने और वर्दी पहनकर वतन की खिदमत करने का शौक था। अगरचे वो अमली तौर पर अफवाज का हिस्सा ना बन सके, लेकिन मुल्क से मोहब्बत और दिफाए वतन का जज्बा आज भी उनके दिल में इसी शिद्दत से मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी जज्बे के साथ परवान चढ़ें और पाकिस्तान की सरबुलंदी और हिफाजत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने हर आजमाइश में कौम का सर फखर से बुलंद किया है और उनकी कुर्बानियां हमारी तारीख का रोशन बाब हैं। मंगोपीर टाउन के अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हर इस कुव्वत को मुस्तरद करते हैं जो मुल्क में इंतशार या कमजोरी पैदा करना चाहती हो। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि मंगोपीर की सरजमीन हमेशा अमन, अखुवत और कौमी यकजहती का पैगाम देती रहेगी। ये अजीमुल शान रैली इस बात की वाज़े अलामत थी कि मंगोपीर टाउन के शहरी वतन अजीज की सलामती और फौज पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी पर फख्र करते हैं और हर मौके पर कौमी मफाद को मुकद्दम रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की हिदायत पर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन मोमिनाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार अमन वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ आवान और म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई ने की। वॉक का आगाज कैंप ऑफिस से हुआ और आफाक खान शहीद पार्क से वापस टाउन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बराए इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कराची वेस्ट की हिदायत की रोशनी में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोमिनाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार अमन वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ आवान और म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई ने की। वॉक का आगाज कैंप ऑफिस से हुआ और आफाक खान शहीद पार्क से वापस टाउन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। अमन वॉक में टाउन कौंसिल के अरकान, बल्दियाती अफसरान, मुलाजमीन, मोअज़्ज़िज़ीन, इलाका सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरका ने पुरअमन, रवादारी, कौमी यकजहती और कानून की बालादस्ती के हक में नारे बुलंद किए। इस मौके पर खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने कहा कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी माशरे की जड़ों को खोखला करती है और तरक्की की राह में रुकावट बनती है। उन्होंने कहा कि हमारा दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज देता है, लिहाजा हमें बतौर मुआशरा नफरत और शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुत्तहद होकर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मोमिनाबाद टाउन अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी और नौजवान नस्ल की मुस्बत रहनुमाई को अपनी तरजीहात में शामिल रखेगी। म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई ने अपने खिताब में कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इज्तिमाई शऊर, तालीम, बर्दाश्त और कानून की अलमबरदारी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियां न सिर्फ अवामी आगही में इजाफा करती हैं बल्कि मुआशरे में हम आहंगी और यकजहती को भी मजबूत बनाती हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो अमन के क़याम और माशरती इस्तेहकाम के लिए इंतजामिया के साथ ताउन जारी रखें। वॉक के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। शिरका ने इस अज़्म का इरादा किया कि वो हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहद रहेंगे और पाकिस्तान को एक पुरअमन और मुस्तहकम रियासत बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا ناظم آباد پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظم آباد کی کاوشوں سے 15 سالہ انتظار ختم۔ ناظم آباد پمپنگ اسٹیشن فعال، پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میونسپل کارپوریشن ناظم آباد کی کاوشوں سے پمپنگ اسٹیشن کا باضابطہ افتتاح امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان نے کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی سید وجیہ حسن، چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر، وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی اور میونسپل کمشنر اطہر سعید خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ناظم آباد ٹاؤن میں 15 سال بعد 1000 سے زائد گھروں کو پانی کی فراہمی ممکن ہونا ایک تاریخی اور خوش آئین پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی صرف مطالبات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ اپنے حصے کا کام دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ کر کے دکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدود وسائل اور اختیارات کے باوجود عوامی مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کراچی جیسے میگا سٹی کے بنیادی مسائل خصوصاً پانی اور سیوریج بلدیاتی حکومتوں کے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ناظم آباد ٹاؤن کی انتظامیہ نے اپنی مؤثر جدوجہد، منصوبہ بندی اور مسلسل محنت سے پانی کی فراہمی کا یہ نظام قائم کر کے مثال قائم کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناظم آباد پمپنگ اسٹیشن جماعت اسلامی کے اس ویژن کا عملی نمونہ ہے جس کے تحت اختیار سے بڑھ کر کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت کراچی کے شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جماعت اسلامی کے منتخب نمائندے اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے ہر سطح پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی سید وجیہ حسن نے کہا کہ ناظم آباد پمپنگ اسٹیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نیت صاف اور قیادت مخلص ہو تو مشکل ترین حالات میں بھی عوام کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی جدوجہد میں ساتھ دیں تاکہ کراچی کو اس کا حق دلایا جا سکے۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے کہا کہ ناظم آباد کے عوام طویل عرصے سے پانی کی شدید قلت کا شکار تھے، تاہم ٹاؤن انتظامیہ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں پمپنگ اسٹیشن کی تکمیل ممکن ہوئی جس سے 1000 سے زائد گھروں کو پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ٹاؤن کے محدود وسائل کے باوجود عوامی ضرورت کو سامنے رکھ کر مکمل کیا گیا۔ ضلع جنوبی میں اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ قاسم بھنگوار نے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 58 دکانیں سیل کر دیں جس سے تجاوزات مافیا میں بے چینی پھیل گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر آرام باغ کے اسسٹنٹ کمشنر قاسم بھنگوار کا پہلے ہی دن تجاوزات مافیا پر کاری ضرب لائٹ ہاؤس سائیکل مارکیٹ پر اینٹی انکروچمنٹ کا آپریشن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم بھنگوار کا کہنا ہے 58 دکانوں کو سیل کیا گیا اور 5 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لائٹ ہاؤس اور سائیکل مارکیٹس کے دکاندار اپنی حدود سے باہر تھے۔ انہوں نے کہا ابھی آپریشن کا آغاز ہے، تمام غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آپریشن روز کی بنیاد پر جاری رہے گا اور کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ قاسم بھنگوار نے کہا کہ ان نالوں اور کچرے کنڈیوں کی جگہوں کو بھی سروے کیا گیا اور ان کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین اور پی ایس 86 ملیر کے صدر نذیر احمد بھٹو نے شاہ لطیف ٹاؤن میں زیر تعمیر نئے روڈ کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین اور پی ایس 86 ملیر کے صدر نذیر احمد بھٹو نے شاہ لطیف ٹاؤن میں زیر تعمیر نئے روڈ کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر متعلقہ افسران اور ٹھیکیدار بھی موجود تھے جنہوں نے منصوبے کی رفتار اور معیار سے متعلق چیئرمین کو بریفنگ دی۔ نذیر احمد بھٹو نے سڑک کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل اور کام کے معیار کو چیک کیا اور ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن کی سڑکوں کو بہتری سے نہ صرف آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ علاقے کی مجموعی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ نذیر احمد بھٹو نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر بلا تفریق عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں پر ترقیاتی کاموں کی صورت میں عمل درآمد جاری ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن ممبران، ٹاؤن افسران اور پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔
चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख और रुकन सिंध असेंबली फारूक आवान ने सालों का मसला हल कर दिया। कोरंगी की आवाम को पानी की फराहमी के लिए नए कनेक्शन की मंजूरी भी दे दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक आवान और वाइस चेयरमैन कोरंगी टाउन जरीन आवान के हमरा केडीए हाउसिंग सोसाइटी के पानी के हल के लिए 12,000 रोड बदर गार्डन का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन UC1 नवीद राजपूत, अपोजिशन लीडर कोरंगी टाउन मोहम्मद हारून, ADA चांडियो नईम आवान और वाटर बोर्ड का वफद मौजूद था। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नईम शेख का कहना था कि जल्द KDA हाउसिंग सोसाइटी UC नंबर 2 के पानी का नया कनेक्शन कर दिया जाएगा, जिससे पानी के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि आवाम पानी की अदम फराहमी के सबब शदीद मुश्किलात में थी। कोरंगी से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असेंबली फारूक आवान और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कोशिशों से आज पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। रुकन सिंध असेंबली फारूक आवान ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत आवाम की खैर ख्वाह है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खसूसी हिदायत है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही के हमरा सीवरेज लाइनों की कामों का मुआयना किया, जबकि यूसुफ गोट की आवाम को पानी की फराहमी कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने मंगोपीर जाने वाली मसरूफ तरीन शाहराह पर जारी सेवरेज लाइनों के मुरम्मती कामों का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ाम मेयर कराची ने यूसुफ गोट में पानी का मसला भी हल कर दिया, जहाँ सालों से पानी की अदम दस्तियाबी के सबब आवाम अजियत में मुब्तला थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी तरक्याती कामों पर यकीन रखती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। सालों से पानी की बूंद बूंद को तरसती आवाम किसी मसीहा की मुंतजिर थी। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान और जियाला मेयर और डिप्टी मेयर लोगों का मसला हल कर रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी का वादा है आवाम से अपने मंशूर में कि हम बिला तफरीक खिदमत पर बिलीव करते हैं। इस वक्त कराची भर के अंदर तमाम अजला के अंदर तमाम टाउन्स के अंदर काम हो रहा है। तो आज मैं मंगोपीर टाउन का खुसूसी दौरा किया। इससे पहले मैंने कर्नल शेर खान ग्राउंड का इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा है। इंशाअल्लाह 19 करोड़ रुपए की लागत से वो काम किया जा रहा है। ये कम्युनिटी सेंटर था यहाँ का, जो मैंगल साहब ने बड़े अरसे से हमें रिक्वेस्ट की हुई थी, वो माशाल्लाह बना के दे दिया। इसके बाद कुछ जगहों पे जो सेवरेज का काम हो रहा है उसका मुआयना करके मैं यूसुफ गोट जाऊँगा, जहाँ पर जो पानी का पंपिंग स्टेशन था उसको सोलर पावर पर हमने मुंतकिल किया है। जी बिल्कुल, जो बंदा काम नहीं करेगा वो शहर में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि हमने जैसे ही पानी के मुतालिक मेयर कराची को शिकायत की, उन्होंने भरपूर साथ दिया और फौरी तौर पर मसला हल किया। हमने मेयर कराची से दरख्वास्त की है कि अब मंगोपीर टाउन में मेयर कराची और डिप्टी मेयर बहुत सारे मंसूबों पर काम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत पर मजीद मजबूत होगा। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो कच्ची आबादी और देही इलाकों में जो खदमत अंजाम देती है, जिस तरह आप इस वक्त आप मौजूद हैं यूसुफ गोट में, एक बड़ा देरीना मसला था यहाँ पे लाइट न होना, और उसके बाद वाटर सप्लाई का मसला। सोलर सिस्टम दे के मेयर साहब ने समझो एक पूरे इलाके का जो देरीना मसला था वो आज हल होने जा रहा है, बल्कि हल हो चुका है। तो इसी तरह जो है कम्युनिटी हॉल जो बना के दिया हमें, उनका भी मशकूर है। उसके साथ साथ जो है मंगोपीर टाउन में आज ये चौथा इफ्तिताह है। तो 4 स्कीमें चेयरमैन मेयर साहब ने दी है। हम अपने दिल से अपने क़यादत का खासतौर पर बिलावल साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे इलाकों की खिदमत करेगी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। देखिए, इस वक्त दरीना मसला लोगों का एक तो पानी का था, दूसरा जो है वो सुई गैस का है। सुई गैस के बारे में हमने मेयर साहब से बात की, हम भी मीटिंग करेंगे लेकिन लोगों का सुई गैस का मसला हल हो जाए, और जो पानी का दरीना मसला था वो अलहमदुलिल्लाह हल हो चुका है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले उसको हल करें। इस मौके पर जिला गरबी के सदर आबिद सत्ती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो और दीगर भी मौजूद थे। गुलबर्ग टाउन की आवाम के लिए खुशखबरी, लाल किला ग्राउंड अजीजाबाद में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जहां फूलों के नज़ारों के साथ साथ आवाम मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। अंजाम दे रहा है, उसमें तमाम अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन जो म्यूनसिपल सर्विस की खिदमत अंजाम दे रहा है, उसमें तमाम शोबों में ही काम हो रहा है। और जो है वो जो पार्क डिपार्टमेंट है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई इस तरह 30 से 35 पार्क जो है वो डेवलप किए हैं।
اور وہ پھر وہ جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہی بڑے منفرد انداز کے. اس کے اندر ہم نے اوپن رجم کا کانسیپٹ دیا ہے, اسکیٹرنگ کے 2 پارٹوں میں اس وقت ہم نے کانسیپٹ دیے ہیں, اور الحمدللہ جو حال ہی میں بھی ہم 13, 14, 15 کو انشاءاللہ فیلڈ کے رہنے والوں کو جو ہے وہ اینول ونٹر شو جو ہے کرنے جا رہے ہیں, اور یہ 3 دن کا ہے. اور یہ بھی سرپرائزنگ ہے کہ لال قلعہ جو کہ ابھی نیا ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے پارک, اس میں یہ جو ہے فلاور شو ہونے جا رہا ہے. اور اس میں جو نئی چیز ہے وہ جو ہے ایکوا جو ہے وہ کلچر اور ایوی کلچر جو ہے اس کو بھی ہم اس کی ورکنگ بھی کر رہے ہیں, جس کے اندر جو ہے فشز اور جو ہے وہ دیگر جو سمندری مخلوقات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ ریسرچ ورک بھی ہوگا, اور لرننگ کے حوالے سے بہت ہوگا. اسی ہم برڈس کے جو ہے وہ کچھ جو ہے اقسام وہاں موجود ہوں گی, اس کو بھی لوگوں کو سمجھنے کا, اور کچھ جو ہے وہ سیشنز ایسے ہوں گے جو کہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. تو وہ بھی ایک بڑا نئی چیز ہوگی اس جو ہے وہ فلاور شو کے اندر. یہ ہم نے نیا اضافہ کیا ہے. تو امید ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے ہی پھول تو جو ہے وہ فطرت سے بھی قریب کرتے ہیں. پھول جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے, خوشبو کی علامت ہے. تو گلبرگ ٹاؤن جہاں لوگوں کو میونسپل سروس دے رہا ہے, وہیں پر وہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال کرتا ہے, ان کو صحت مندانہ ماحول بھی فراہم کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پارک آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ گلبرگ ٹاؤن کراچی کے رہنے والوں کو, فیلڈ کے رہنے والوں کو جو ہے انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا, ان کی میونسپل سروس کا بھی خیال کر رہا ہے. اور گلبرگ دن بہ دن جو ہے وہ تعمیر کا, روشنی کا, ترقی کا, خدمت کا سفر جو ہے وہ جاری کیے ہوئے انشاءاللہ. اور کراچی آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا, اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.